السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اقر بدین واستثنى شیئا متصلا باقرارہ صح الاستثناء ولزمہ الباقی سواء استثنى الاقل او الاکثر فإن استثنى الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء وإن قال له علي 100 درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه 100 درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز وإن قال له علي 100 ودرهم فالمئة كلها دراهم وإن قال له علي 100 وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير 100 إليه ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار ومن أقر بشرط الخيار لنفسه لزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء وإن قال بناء هذه الدار لي والعرشة لفلان فهو كما قال ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في اسطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد وقال محمد يلزمه 11 ثوبا ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه وكذلك لو أقر بدراهم وقال هي ضيوف۔ اب اقرار کے کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں استثناء والی صورت سے ابتدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ومن اقر بدین، کسی نے دین کا اقرار کیا اور اسی میں سے کسی چیز کا یعنی کچھ کا استثناء کر لیا، لیکن یہ استثناء اقرار کے ساتھ متصل استثناء کیا، صح الاستثناء، تو یہ استثناء جو ہے یہ درست ہے، ولزمہ الباقی، اور باقی لازم آئے گا، یعنی جو استثناء کے بعد باقی بچا ہے وہی اس کو اقرار میں لازم آئے گا، عام از یہ کہ استثناء کم کا کیا ہو یا زیادہ کا کیا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ مقر نے دین کا اقرار کیا اور اسی میں سے بعض کا استثناء کر لیا، لیکن اس طور پر استثناء کیا کہ اقرار کے ساتھ ہی فوراً استثناء کر لیا، تو یہ درست ہے اور اس استثناء کا اعتبار ہے، خواہ کم ہو یا زائد ہو۔ اور اگر اقرار کا جملہ پورا ہو گیا اس کے بعد استثناء کر رہا ہے تو یہ استثناء اب اس کا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اقرار سے رجوع مانا جائے گا کہ گویا اب یہ اقرار سے رجوع کر رہا ہے اور اسے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے
کہ فلاں کا میرے اوپر 100 روپیہ ہے، اور فوراً کہتا ہے مگر 10 روپیہ، فلاں کا میرے اوپر 100 روپیہ ہے مگر 10 روپیہ، تو گویا یہ متصلاً استثناء ہوا، لہذا اس کا اعتبار ہوگا، اور 10 کے استثناء کے بعد جو 90 روپیہ بچے گا وہ دینا لازم ہوگا۔ اور اگر یہ کہتا ہے فلاں کا میرے اوپر 100 روپیہ ہے، اس کے بعد خاموش ہوا، اس کے بعد پھر کہتا ہے مگر 10 روپیہ نہیں ہے، تو یہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اب اتصال ختم ہو گیا۔ اب اس میں 10 روپیہ بھی کہہ سکتا ہے اور 90 روپیہ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اقل یا اکثر جتنا چاہے استثناء کر سکتا ہے، یہ معتبر ہوگا، لیکن تمام کا استثناء نہیں کر سکتا۔ فرماتے فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ، اگر کل کا استثناء کر دے تو اقرار لازم ہوگا اور یہ استثناء کرنا اس کا باطل ہوگا۔ جیسے کہتا فلاں کا میرے اوپر 100 روپیہ ہے مگر 100 روپیہ، تو یہ استثناء باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے 100 روپیے کا اقرار کیا، اب 100 کا استثناء کر کے اس اقرار کو باطل قرار دے رہا ہے، اس اقرار سے رجوع کر رہا ہے، اور اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب رجوع کرنے کا حق نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ استثناء باطل ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِینَارًا، فلاں کا میرے اوپر 100 درہم ہے مگر 1 دینار، یا 1 قفیز گیہوں، تو اس پر 100 دینار لازم آئے گا، 100 درہم دینا لازم آئے گا، سوائے 1 دینار کی قیمت کے یا 1 قفیز گیہوں کی قیمت کے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہتا ہے میرے اوپر فلاں کے 100 درہم ہیں مگر 1 دینار، تو استثناء 1 دینار کا کیا، یا 1 قفیز گیہوں، تو استثناء 1 قفیز گیہوں کا کیا۔ اب یہاں جنسیت بدل رہی ہے ظاہراً، کہ دینار الگ ہے، درہم الگ ہے، تو جس چیز کا اقرار کیا استثناء اسی کا نہیں ہے، استثناء اسی کی جنس سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس استثناء کو معتبر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہاں اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ قریب الجنس ضرور ہے، دینار ثمن ہونے کے اعتبار سے قریب الجنس ہے، اور گیہوں وغیرہ یہ بھی قریب الجنس ہیں، اس لیے کہ یہ جیسے درہم کو وزن کیا جاتا ہے ویسے گیہوں کو بھی وزن کیا جاتا ہے، تو بہرحال قریب قریب کی جنسیت ہے۔ تو اس لیے یہاں استثناء درست ہوگا۔ اب استثناء جب درست ہو گیا تو ایسی صورت میں اب اس پر عمل کیسے کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ 100 درہم میں سے 99، 100 درہم جو ہے اس میں سے 1 دینار کی قیمت کاٹ لیں گے۔ اب اس 1 دینار کے بدلے میں اگر 10 درہم آتے ہوں تو 90 درہم دیں گے، 5 درہم آتے ہوں تو پھر 95 درہم دیں گے، یعنی 1 دینار کی قیمت وضع کر کے اور باقی لازم ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح 1 قفیز گیہوں کی قیمت وضع کر کے اور باقی کو لازم قرار دیں گے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ، تو اوپر والا مسئلہ بھی جو گزرا اس میں آپ نے دیکھا کہ متقارب الجنس ہوں تب بھی استثناء میں اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ لیا ہوگا آپ نے کہ اگر جنسیت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں تو ایسی چیزوں میں استثناء کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ واو عطف کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور کہتا ہے فلاں کے میرے اوپر 100 اور درہم ہیں، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ 100 درہم اور درہم یعنی 101 درہم ہو گئے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے،
مگر یہاں فرماتے فل میں اتو کلھا دراہم، تو 100 درہم اس پر دینا لازم ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں جو واو ہے اس واو کو تفسیر کے لیے مان لیا جائے گا، اور یہ مانا جائے گا گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر 100 ہیں اور وہ 100 درہم کی صورت میں ہیں، تو پورے 100 دینا لازم ہوگا۔ گویا یہ درہم جو ہے یہ میعاد کا بیان ہے، اور عام طور پر ہوتا ہے کیونکہ میعاد وغیرہ کا استعمال، درہم وغیرہ یہ کثیر طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو اعداد کے ساتھ درہم اور دینار کا استعمال کثیر ہے، لہٰذا عدد اگر بولا ہے تب بھی اس سے درہم ہی کی طرف اشارہ ہوتا، اسی لیے و درہمن سے اسی کا بیان ہو گیا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَثَوْبٌ، ایک دم وہی صورت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہاں مئتن کے بعد ثوب کہہ دیا ہے، تو ایک کپڑا لازم آئے گا اس پر، اور 100 کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا مراد ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ عموماً لفظ 100 بولتے ہیں تو اس سے کپڑا مراد نہیں لیتے، جب کپڑا مراد نہیں لیتے تو یہاں ثوبن یہ مئتن کا بیان نہیں بن سکے گا، اس کی تفسیر نہیں بن سکے گا، اس لیے یہاں گویا مانا جائے گا کہ ایک کپڑا تو لازم ہی ہے، اب مئتن سے اس نے کیا مراد لیا ہے یہ وہ بیان کرے۔ اور پہلے یہ کیا تھا کہ مئتن و درہم کہا تھا، تو میعاد سے درہم مراد لینا درست تھا، اور میعاد سے درہم یہ میعاد کا بیان بنتا تھا، تو اس وجہ سے بہرحال وہ صحیح تھا کہ اس کو درہم مان لیتے۔ یہاں یہ صورت نہیں پائی جائے گی، اسی لیے درہم والی صورت میں تو یہ حکم دے دیا گیا کہ 100 درہم ہوں گے، اور کپڑے والی صورت میں یہ کہا گیا کہ ایک کپڑا لازم ہوگا، اور بقیہ جو ہے اس کے ذمے کیا لازم ہوگا یہ اسی سے پوچھا جائے گا کہ میعاد سے تم نے کیا مراد لیا ہے۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا، کسی کے حق کا اقرار کیا، کہ فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا انشاءاللہ، ہے نا، فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ ہے اگر اللہ نے چاہا، تو اب اس کا یہ اقرار کچھ ثابت نہیں کرے گا اور اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت پر معلق کرنا ہوا، اور اللہ کی مشیت کا پتہ نہیں، اس سے کوئی نہیں آگاہ ہے، تو پھر کیسے جانیں گے کہ اللہ نے چاہا اس اقرار کو یا نہیں چاہا، اسی لیے یہ اقرار لازم نہیں ہوگا۔ ومن اقر بشرط الخيار لنفسه لزمه الاقرار وبطل الخيار، اب اگر کسی نے اقرار کیا اور اپنے لیے خیار کی شرط رکھ لی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اقرار تو لازم آئے گا، لیکن خیار جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ اصل میں جیسے کہتا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر 100 روپیہ ہے، لیکن مجھ کو مہلت دیجیے، غور و فکر کرنے کا، ہے نا، اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے، ہے نا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یہ خیار اس کا باطل ہوگا، کیونکہ سوچنے سمجھنے کا جو موقع ہے اس پر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب اس نے اقرار کیا تھا کہ میرے اوپر 100 روپیہ فلاں کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ واجب تھا، دینا تھا، لیکن جب سوچنے کا وقت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ طے کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ واجب تھا کہ نہیں تھا، تو گویا وجوب کی نفی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ کیا بولتے اقرار سے رجوع کی صورت ہے، اسی لیے خیار اس کا باطل قرار پائے گا۔ ومن اقر بدار واستثنى بناها لنفسه فللمقر له الدار والبناء، کسی نے اپنے لیے اقرار کیا گھر کا، کسی کے لیے گھر کا اقرار کیا اور اس کی عمارت کا استثناء کر دیا۔ آپ کیوں سمجھیے بنا سے مراد، اب بنیاد لے لیجئے،
اس کی بنیاد کا استثناء کر دیا کہ یہ گھر فلاں کا ہے نا، اور لیکن اس کی بنیاد اس کی نہیں ہے، تو استثناء کر دیا بنیاد کا، اور اپنے لیے اس کو کہتا ہے کہ لیکن یہ بنیاد میری ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایک جس کے لیے اقرار کیا اسی کا گھر بھی مانا جائے گا، اور اسی کی وہ عمارت بھی مانی جائے گی، اسی کی وہ بنیاد بھی مانی جائے گی، اس لیے کہ یہاں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب جدا نہیں ہو سکتے تو ایسے صورت میں گویا یہ اس کا استثناء درست نہیں۔ 100 سے 1 کا استثناء درست ہے، کیونکہ 100 سے 1 کو جدا کر کے 99 باقی رہے گا، لیکن غلام سے اس کے ہاتھ کا استثناء یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کے بغیر غلام ناقص مانا جائے گا، اور اس سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ناقص مانا جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ غلام ہی نہیں رہا، یہ دوسرا غلام ہو گیا، یہ صورت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا بِنَاءُ هَٰذِهِ الدَّارِ لِي وَالْعَرْشَةُ لِفُلَانٍ، کہتا اس گھر کی عمارت تو میری ہے، لیکن اس کا صحن والا حصہ جو ہے وہ فلاں کا ہے، تو یہ اقرار درست ہوگا، کیونکہ گھر الگ ہے اور صحن کا حصہ بہرحال الگ ہوتا ہے، لیکن گھر سے عمارت کا استثناء کر دیا جائے تو پھر گھر بچے گا ہی نہیں، یا گھر سے بنیاد کا استثناء کر دیا جائے تو گھر بچے گا ہی نہیں۔ اسی لیے جہاں امکان ہے جدا کرنے کا، وہاں ایک دوسرے کو جدا کر کے استثناء کرنا درست ہے۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْسَرَةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْسَرَةُ۔ اب کچھ مسائل اس طرح کے بتا رہے ہیں کہ جس میں دو چیزوں کو ضم کیا اور دونوں کو منتقل کیا جا سکتا ہو تو دونوں کا اقرار مانا جائے گا۔ جیسے کسی نے اقرار کیا ٹوکری میں کھجور کا کہ میرے اوپر فلاں کے لیے ٹوکری میں کھجور لازم ہے نا، یا لفظ بدل کر کے کہا کہ ایک ٹوکری میں کھجور بھر کر لازم ہے نا، اس طور پر کہا تو کہتے لزمہ التمر والقوسرۃ، تو اس کے اوپر لازم آئے گا کھجور بھی دینا اور وہ ٹوکری بھی دینا۔ آپ حاشیہ میں دیکھیں، کہتے ہیں اصل میں گفتگو یہ ہے، کوئی کہتا ہے میں نے غصب کیا تھا کھجور ٹوکری میں، تو اب اس پر دونوں چیزیں لازم آئیں گی کہ کھجور بھی دے اور ٹوکری بھی دے، ظاہر سی بات ہے دونوں منتقل کر کے لے جا سکتا تھا، اس لیے۔ اور وَمَنْ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي اسْتَبْلٍ لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً۔ اب اسی کی ایک مثال دیکھیے، اور کسی نے اقرار کیا جانور کا استبل میں، تو صرف جانور لازم آئے گا، استبل نہیں، اس کے رکھنے کی جگہ نہیں۔ مطلب کیا ہوا، پہلے مسئلے میں کسی نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں نے کھجور ٹوکری میں غصب کر لی تھی، تو گویا اس کا مفہوم عرف میں یہی مانا جائے گا کہ وہ ٹوکری ہی اٹھا کر لے گیا تھا، تو اب واپس کرے گا تو کھجور بھی واپس کرے گا اور ٹوکری بھی واپس کرے گا۔ اور اگر یہ اقرار کیا تھا کہ میں نے استبل میں جانور غصب کر لیا تھا، تو اس کا یہ مانا جائے گا کہ استبل سے جانور کو نکال کر کے لے گیا تھا، یہ نہیں مانا جائے گا کہ استبل بھی لے گیا اور جانور بھی لے گیا، کیونکہ استبل جگہ کا نام ہے اور وہ منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے، اسی لیے اب جانور ہی اس پر لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا، اور اگر کہتا ہے نا اقرار میں کہ میں نے کپڑا رومال میں غصب کیا، تو کپڑا بھی لازم آئے گا اور رومال بھی لازم آئے گا۔ اصل میں یہ مانا جائے گا کہ گویا رومال میں کپڑا لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا، تو اس نے اس رومال کو غصب کیا اور جس کے اندر کپڑا موجود تھا، تو گویا رومال بھی لے گیا، کپڑا بھی لے گیا، تو اب دونوں چیزیں اس پر لازم آئیں گی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ لَزِمَاهُ، یہی صورت ہو گئی، کہتا ہے فلاں کا میرے اوپر ایک کپڑا ہے ایک کپڑے میں، دونوں کپڑے لازم ہو جائیں گے۔ یہ مانا جائے گا گویا ایک کپڑا دوسرے میں لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ دیکھیے ایک عمدہ کپڑا ہوتا ہے، ایک گھٹیا ہوتا ہے، تو عمدہ کپڑے کو گھٹیا کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، تو اس طور پر گویا اب اس اقرار کرتا ہے کہ میرے فلاں کے لیے میرے اوپر ایک کپڑا ہے دوسرے کپڑے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ دونوں کپڑا اٹھا لے گیا تھا، اس لیے دونوں لازم آئے گا اس پر کہ گھٹیا والا بھی دے عمدہ والا بھی دے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي 10 أَثْوَابٍ، فلاں کا میرے اوپر ایک کپڑا ہے 10 کپڑے میں،
تو امام اعظم اور امام ابو یوسف یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اسے صرف ایک کپڑا دینا لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عرف میں ایک کپڑے کو 10 کپڑے میں لپیٹ کر کے نہیں رکھا جاتا ہے، تو گویا مانا جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 کپڑوں میں سے ایک کپڑا میرے اوپر فلاں کا لازم ہے، تو اسی لیے ایک کپڑا دینا پڑے گا. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو ابھی 11 کپڑے دینے پڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ بعض قیمتی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی کپڑوں میں لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، تو اگر اسی طرح کا کپڑا ہے تو ایسی صورت میں مانا جائے گا کہ ایک کپڑا قیمتی والا اور 10 کپڑے عام جو ہیں وہ جن میں لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا، اس لیے 11 کپڑے لازم ہوں گے. فتویٰ صاحبین کے قول پر، شیخین کے قول پر ہے. ومن اقر بغصب ثوب وجاء بثوب معیب، کسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں کا کپڑا غصب کر لیا تھا اور ایک عیبدار کپڑا لے کر کے آیا کہ یہی غصب کیا تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے فالقول قولہ فیہ مع یمینہ، تو بات مانی جائے گی اسی کی، مقر کی بات مانی جائے گی اس کے قسم کے ساتھ. مقر لہو کہتا یہ نہیں تھا، عمدہ تھا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، اسی طریقے سے اگر اقرار کیا درہموں کا کہ میں نے فلاں کے اتنے درہم لیے ہیں، ہے نا، وقال هِيَ ضُيُوفٌ، اور یہ کہا کہ وہ سب کے سب کھوٹے تھے، ہے نا، وہ سب کے سب جو ہے وہ عمدہ والے نہیں تھے، تو ایسی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی. دیکھیے یہ اور اس طرح کے کئی مسائل ابھی گزرے جس میں یہ کہا جا رہا ہے مع یمینہ ہی، کہ بات اس کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ. تو اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں قسم کے ساتھ بات مان رہے ہیں وہاں اسے منکر مان رہے ہیں کہ گویا وہ منکر ہے، اس لیے والیمین علی من انکر کے تحت اس کی بات مانی جائے گی اور اسے قسم لیا جائے گا. لیکن اگر مقابل جو ہے مدعی، جس کو مدعی مانے، اگر وہ دعویٰ پر بینہ قائم کر دے تو اب اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کے انکار کی طرف توجہ نہیں ہوگی. تو اس بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ ما یمین ہی جہاں بھی کہا جائے کہ اس کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ، تو عموماً وہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مقابل والے نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دی، بینہ پیش کر دیا، تو اس کے بینہ کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اور اگر بینہ نہ پیش کر سکا تو بات مانی جائے گی مقابل کی، یعنی مدعی کی، جو مدعا علیہ کی جو مقر ہے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ منکر ہے اور منکر ہونے کے درجے میں ہونے کے اعتبار سے والیمین علی من انکر کا حکم اس کے لیے رہے گا. اب یہاں سے ضرب وغیرہ کی کچھ مثالیں اور آگے دیں گے انشاءاللہ العزیز، اسے کل دیکھ لیں گے.